آج باتیں تو کچھ اور کرنی تھیں، لیکن کچھ دیر پہلے ہی یہ موضوع سوجھا ہے جو بھیجا گیا کہ قدیم شعراء کے جدید اشعار۔ میرے خیال میں اس میں بہت افادیت ہے، شعری ذوق کو بھی جو ہے وہ ایک سپیس زیادہ مل جائے گی، اور شعری فہم کو بھی کچھ متروک چیزیں جو ضروری تھیں وہ دوبارہ حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے پیچھے تصور یہ ہے کہ جدید یعنی شعر کی زبان میں جمالیات کے پہلو سے جدید قدیم سے زیادہ مناسبت پیدا کر لینے کی ایک تخلیقی ارج سے پیدا ہوتا ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ماضی قریب سے گزر کر، ماضی قریب کو بائی پاس کر کے اپنے اوریجن والے زمانوں کو اپنے اندر اپنے ذریعے سے بحال کرتا ہے۔ تو وہ اصل میں شعر میں جدید یا تخلیقی فنون میں جدید وہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ یعنی زیادہ سے زیادہ قدیم جمالیاتی وقعت میں بڑھ جاتا ہے۔ قدامت کسی بھی تجربے، معنی، تصویر، آواز کی جمالیاتی کشش اور وقعت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ فرض کیا کہ ولی کے زمانے کا جو طرز احساس تھا، ولی کے زمانے میں تصویر بنانے اور دیکھنے کا جو چلن تھا، وہ آج اگر اس کو دوبارہ پیش کیا جائے تو وہ امیجری کی جدید تھیوری میں بہت سبسٹینشیل اضافہ کر سکتا ہے، اور اس کی تازگی جدید یعنی محض زمانی مفہوم میں جدید شاعروں کی تصویروں سے، احساسات و کیفیات اور مضامین وغیرہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب چیزیں ہماری جو دید جمال کی روایت ہے، امیجری کی جو روایت جو ہم تک پہنچی ہے، اور جس میں رہتے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں، وہ پرانی جو بھولی بسری چیزیں ہوتی ہیں وہ گویا بالکل نئی اور ورجن بن کر ہمارے سامنے آئیں، تو وہ ہمارے لیے جیسے تحیر پیدا کر دینے والی جمالیاتی سرگرمی کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو ہم نے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہو محسوس کیا ہو شاید کہ ہمارے یہاں احساس، کیفیت، تصور اور مضمون یعنی فہم میں آ جانے والی چیزیں، ان میں حیرت کا عنصر اور تازگی کی رمق بہت کم رہ گئی ہے۔ تو ہم جو بھی بڑی سے بڑی امیج بنا دیں اور بڑے سے بڑی آواز پیدا کر لیں، تو وہ سب جو ہے وہ مانوس آوازوں کی گونج ہے اور مانوس تصویروں کا یعنی پہلے بنی ہوئی تصویروں کا عکس لگتا ہے، اور ان سے ہمارا مانوس ہونا یعنی ہم انہیں پہچانتے ہیں، ہم انہیں محسوس کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ امیج اگر کسی کے شعر میں سامنے نہ بھی آئی ہو تو بھی کوئی نیا شاعر وہ امیج بنا دے ایک تسلسل میں، تو ہم اس کو بغیر حیرت کے ایک جیسے جانے پہچانے منظر کی طرح دیکھتے ہیں۔ تو یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے شعری روایت کے تسلسل اور ارتقاء میں۔ یہ چیز تخیل کی اوریجنیلٹی اور تخیل کی تازگی کو متاثر کر دیتی ہے۔
تو ہم گویا عجیب و غریب تصویروں کو بھی جنہیں ہم نہ سمجھ پا رہے ہوں، جنہیں دیکھنے کا عمل یا دیکھنے کی ترتیب وہ ہمیں سجھائی نہ دے رہی ہو، ایسی تصویروں کو بھی ہم احساس حیرت کے بغیر دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ احساسات ہوتے ہیں رونے کے، ہنسنے کے، یعنی ہنسنے مطلب رلانے ہنسانے والے، وہ بھی احساسات جو ہیں وہ جیسے کلیشے کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں کہ فراق میں رونا ہے، وصال میں خوش ہونا ہے، محبوب کے ہجر کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرنا ہے، اور چیزوں کو یعنی آبجیکٹ اپنے احساسات اور خیالات وغیرہ کو آبجیکٹ سے بے نیاز کر دکھانا ہے۔ تو یہ وہ جدیدیت ہے جو کاہلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور جس سے صادر ہونے والی چیزیں وہ تکے میں ہو جاتی ہیں، تو کیونکہ اس کی کوئی اساس نہیں، اور اس میں جو اصل پہلو جو درکار ہے، جو اس کے وجود کا سبب ہے، وہ یہ ہے فرحت، تحیر، تازگی، اور جیسے پہلی مرتبہ کسی چیز کا محسوس ہونا، یا بارہا دیکھی ہوئی چیزوں کے سے مماثلت رکھنے کے باوجود اس خاص چیز کو، یعنی میں کہہ رہا ہوں قدیم تصویر کو، اسے دیکھ کر جیسے آنکھوں میں ایک ایسی ٹھنڈک محسوس کرنا جو اس سے مماثلت رکھنے والی نئے مصوروں کی بنائی ہوئی تصویروں سے نہیں پیدا ہوتی۔ تو اس کی بحالی کے لیے احساسات کی تازگی، زبان لفظوں تک رسائی میں لفظوں کے اندر تک جھانکنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا، اور شعر کی تخلیق میں جتنے بھی ضروری اور لازمی عناصر ہیں ان پر سے فرسودگی کی گرد جھاڑنا، یہ میسر آ ہی نہیں سکتا اپنی روایت میں پائی جانے والی قدامت کو اپنا تجربہ بنائے بغیر، یعنی ولی کی بنائی ہوئی تصویر دیکھے بغیر جدید تصویر بنانا محض الٹپ عمل ہے۔ اس میں نہ حیرت ہے، نہ معنی ہے، نہ کیفیت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آنکھیں کیمرے کی طرح اسے دیکھ رہی ہیں۔ تو اس پہلو سے، اس غرض سے ایسے ہی ایک موضوع سوجا ہے جس کی تیاری نہیں تھی، مطلب اس کے لیے جو انتخاب ہونا چاہیے تھا وہ تو ہم نے ابھی کیا ہے، تو اتنا تو نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال اس کی جو اہمیت ہے وہ میں نے عرض کر دی۔ اور اس میں جیسے آپ ہونے سے پہلے کے تجربے کو، اپنے ہونے سے پہلے کے تخیل کو، اپنے ہونے سے پہلے کے احساسات کو، اپنے نہ ہونے یا اپنے بالکل اجنبی ہونے کو اپنے لیے اپنی تخلیقی صلاحیت کے لیے مفید بنا لینا، اس میں اسے تازگی کا ذریعہ بنا لینا، یہ بار بار کرنا ضروری ہوتا ہے ہر جمالیاتی اور تخلیقی روایت میں۔ اسی وجہ سے آپ جیسے فرض کہ وہ ایزرا پاؤنڈ آیا تھا، تو ایزرا پاؤنڈ نے جو ہے وہ قدیم ترین اسالیب کا احیاء کیا، قدیم ترین طرز احساس اور چیزوں کو دیکھنے کے پرسپیکٹیوز کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیا، ان کی ساخت میں ذرہ برابر تبدیلی کیے بغیر، یعنی قدیم زبان، قدیم تصویر، قدیم طرز احساس، قدیم محبوب، قدیم عاشق، قدیم تصور دنیا
یہ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ روایت اس طرح نہیں چلتی کہ پچھلے حصے کو متروک کرتی جائے۔ روایت کا تسلسل اپنے اوریجن کو وقتاً فوقتاً بحال کرنے سے ممکن ہوتا ہے۔ تو یہ عمل ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ شاعری پہ چھایا ہوا جو ایک مشینی پن ہے وہ دور کرنا اگر ہے تو ان لوگوں کو اس نظر سے دیکھنا ہوگا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمارے تجربے سے باہر ہمارے تخیل کو جس تصویر کشی یا تصویر بینی کی عادت نہیں رہی، ہمارے ذوق کو جیسی تسکین اور فرحت اور تحیر وغیرہ کی جو اسباب ہیں، جنہیں چھوڑے ہوئے، جنہیں بھولے ہوئے زمانہ ہو گیا ہے، ان کو اگر ہم دوبارہ سے تازہ کریں، ان کو جیسے ایک ظہور دیں، غیب سے ظہور دیں، تو وہ چیزیں ہمارے تخلیقی تحیر، ہماری تخلیقی ندرت، رنگینی، گہرائی، غرض ہر طرح کے تخلیقی عمل میں درکار ہر طرح کی سبجیکٹیوٹی کو جتنا سیراب کرے گی، وہ کسی نئی تھیوری سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ نئی تھیوری ذہن بناتا ہے۔ پرانے کیے ہوئے کام کو، پرانی رکھی ہوئی تصویر کو دیکھنا، وہ میرے اندر سینس آف اونرشپ نہیں پیدا کرتا، بلکہ یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ میرے تخیل کو اپنی سیر کے لیے، سیاحت کے لیے ایک نیا عالم صورت مل گیا۔ میرے احساسات کو گویا اس اظہار کے ذریعے سے اپنے افلاس کو، اپنے اوپر چھائی ہوئی افسردگی کو دور کرنے کا موقع مل گیا، اور مجھے آدمی کی حیثیت سے بحال ہونے کا مجھ پر دروازہ کھل گیا۔ یہ ہے روایت کے اوریجن کی اہمیت۔ تو وہ روایت جو ہے وہ کبھی تخلیقی یا وہ اخلاقی یا جمالیاتی نتائج پیدا نہیں کر سکتی، اس کی جمالیاتی اقدار کبھی بھی زندگی اور رنگینی اور سرشاری کے ساتھ فنکشنل نہیں رہ سکتی جب تک وہ اپنے جدید میں قدیم کو کھپاتے رہنے میں مشغول نہ رہے۔ تو ہم گویا اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں تھوڑی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ شاعری کیا ہے، وہ کیا نام ہے، اسلوب، پھر لفظوں کا استعمال کہ الفاظ متروک ہیں یا ابھی تک استعمال میں ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کا کرافٹ جو ہمارے کرافٹ سے مطلب بہت زیادہ مختلف ہے، اور پھر لفظوں سے معنی اگلوانے یا لفظوں کو اپنی بنائی ہوئی معنویت کی فضا میں کھینچ لانے کا جیسا عمل ان لوگوں میں نظر آتا ہے، تو وہ سب ہمیں جیسے نئی نئی چیزیں لگیں گی، اور یعنی شاعری کے تمام محاسن بلکہ تمام شرطیں اور تمام ضرورتیں وہاں نئے ڈھب سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور ان ضرورتوں کو پیدا کرنے والے اسلوب کو بھی جو بالکل نیا ہے اسے ہم دیکھیں گے، اور پھر ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معانی، تخیل، امیجز اور کیفیات و احوال وغیرہ کو بھی ہم دیکھیں گے، جو یقیناً ہمارے لیے بالکل نئے ہیں، لیکن ان کا مطلب ان کی قدامت ان کے نئے پن کی کفالت کرتی ہے۔ تو جیسے اپنے قدیم کو نیا کرتے رہنے کا عمل، یہ آدمی رہنے کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔
تو اب دیکھیے اس میں لگے گا یہی کہ یہ اسلوب کے اعتبار سے جدید نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ جدیدیت ان کے یہاں، یعنی ہماری ایسی فضول جدیدیت ان کے یہاں نظر آتی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جدید رہتے ہوئے اپنے جدید ہونے کو سگنیفیکنٹ بنائے رکھنے کے لیے جس طرح کے ماحول اور جس طرح کے طرز اظہار کے محتاج ہیں، جو ہمیں خود سے نہیں مل پا رہا، وہ ہم اپنی مفلسی دور کریں ان لوگوں کی مدد سے. اور ان لوگوں سے ہمارا سارا مفاد یہ ہے کہ ہمیں نئے پن کا تجربہ ہوتا ہے. تو جدید وہ کیا ہے جو نئے پن کا تجربہ نہ کروائے ذہن کو اور دل کو اور حواس کو. تو یہ سب چیزیں جب آپ سنیں گے، ہم سنائیں گے، تو ایک دم جیسے لگے گا کہ ہم پر کوئی عمل مسیحائی کر رہا ہے. ہم ایک اینستھیزیا کے زیر اثر تھے اور دھیرے دھیرے ہوش میں آ رہے ہیں. ہم نے تو دیکھنا اب سیکھا ہے وغیرہ، اس طرح کے احساسات پیدا ہوں گے. اور سب سے بڑا فائدہ جو میرے خیال میں، یا یوں کہنا چاہیے کہ سب سے بڑی جو ضرورت میرے خیال میں ان سے ہماری پوری ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ تحیر کا چشمہ ہم سب کے اندر سوکھ چکا ہے. چاہے وہ فلسفے میں ہوں، چاہے شاعری میں ہوں، چاہے دینیات میں ہوں. مطلب ہماری پرسیپشن سے، ہمارے نظام ذہنی اور نظام قلبی سب سے تحیر جیسے لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے نکل چکا ہے. یہ ہمیں اس جوہر کا ذائقہ بھی چکھا دیں گے اور اپنی بے وقوفی جو ہم نے کی ہے تحیر سے آزادی حاصل کر لینے کی صورت میں، اس پر توبہ بھی کروا دیں گے. تو یہ ذرا دیکھیے. تو قدیم شاعروں میں میں نے لیا ہے، اب کیونکہ وقت نہیں تھا تو 3 شاعر جلدی جو سامنے آئے ان میں سے بھی جلدی کچھ شعر نکالے ہیں. تو پہلے شاعر ہیں ولی دکنی، جو صحیح معنوں میں قدیم شاعر ہیں. تو ان کے کچھ شعر آپ سنیے، اور جو باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ ہماری یہ ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیے. وہ صنم جب سوں بسا دیدے حیران میں آ، سوں سے جو ہے، وہ صنم جب سوں بسا دیدے حیران میں آ، آتش عشق پڑی عقل کے سامان میں آ. مطلب ہمیں اس کی شرح مطلوب نہیں ہے، آپ صرف اس کے کیریکٹرز اور ان کیریکٹرز کے نتائج جو ہے وہ سبجیکٹ پر مرتب ہوتے ہوئے دیکھیے، اور الفاظ کا استعمال دیکھیے، اور یہ جو کنسٹرکشن ہے مصروں کی، یہ جو آ کی ردیف بہت بعد میں آتی ہے، اس کا سبب پہلے پیدا ہو جاتا ہے، یعنی آنے والا بہت پہلے بیان ہو گیا، اور آ جو ہے آنا وہ بعد میں آیا ترتیب کے بالکل مخالف ہو کر. تو اس کا بھی اثر کیا ہوتا ہے وہ بھی محسوس کیجئے کہ صنم، اب صنم پرانی پرسپیکٹیو میں کسے کہتے تھے، تو یہ سب جیسے ہم بھول گئے ہیں. یعنی صنم کے لفظ کی حفاظت ضروری نہیں تھی، لیکن صنم کو محفوظ رکھنا بہت ضروری تھا. تو وہ صنم کیا ہے، پھر اس میں یہ کہ محبوب کو صنم کہنے کی معنویت کیا ہے. یعنی محبوب کو کوئی حسین عورت بنا دیتے، کچھ یہ صنم کیوں کہا جاتا تھا محبوب کو. تو
تو اب ان سب چیزوں پہ ذرا غور کیجئے۔ پھر یہ کہ صنم وہ جو بنایا ہوا ہمارا ہی ہے، لیکن اس کو ہم بنا کے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اپنا خالق نہیں رہنے دیتا، اپنی مخلوق بنا لیتا ہے، اور ہم بنا کے جب دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہم نے ایک اس کا خاکہ سا اسکیچ ایسا بنایا، پھر اس پہ رنگ بھرے، تو ہمیں ظاہر ہے کہ اس کے تمام آؤٹ لائنز اور فگر وغیرہ سب ہم نے جیسی چاہی ویسی بنی، لیکن یہ کہ بن جانے کے بعد، ہمارے ہی ہاتھوں سے بن جانے کے بعد، جب اس کو اس نظر سے دیکھا کہ یہ صنم مکمل ہو گیا ہے، تو یہ وہم بھی نہیں پیدا ہوا کہ اسے مکمل میں نے کیا، شروع سے آخر تک میں نے بنایا ہے، بلکہ ایک دم جھماکہ سا ہوتا ہے، اور وہ جھماکہ ذہن میں بھی ہوتا ہے، وہ جھماکہ آنکھوں میں بھی ہوتا ہے، اور آنکھوں اور ذہن پر جو اس حیرت کی جو بجلی ہے وہ دل پر بھی گرتی ہے۔ تو یہ سب ذرا دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں ہیں، ان سب احساسات سے کتنے دور ہیں۔ تو اب صنم کہتے ہیں کہ وہ محبوب جس کا عشق بندگی جیسا حال رکھتا ہو، غیر مشروط ہو، اور صنم مطلب بت، تو اب وہ ہمارا بنایا ہوا بت ہم ہی کو اپنا محکوم بناتا ہے، اپنی مخلوق بناتا ہے، اپنا بندہ بناتا ہے، اور اس سارے عجیب سے واقعے کو ہمارے لیے ناقابل تسلیم نہیں رہنے دیتا، بلکہ ہم سے یہ منوا لیتا ہے، اور ہمارے ذہن کو، ہمارے لاجیکل دماغ وغیرہ کو اس سے کوئی الجھن محسوس نہیں ہوتی، اس میں ہم کوئی دلیل بھی طلب نہیں کر پاتے، جیسے یہ عمل خود بخود ہو جاتا ہے، اور ہمارے اندر اپنی تسلیم بھی پیدا کر لیتا ہے، اور ہمارے جاننے، دیکھنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کے تمام نظام پر قابض ہو جاتا ہے۔ اب میرے سب چیزیں اسی کی طرف یکسو ہیں، اور میری ساری چیزیں، کیفیتیں وغیرہ اسی یکسوئی کے نتائج ہیں۔ تو اب یہ بہت مطلب اس کی ہمیں ضرورت ہے، ایسی یکسوئی کی، اور ہمیں ضرورت ہے اپنے اندر احساسات کی مسلسل پروڈکشن کے تجربے کی، ہمارے اندر حسی تنوع کی جو ضرورت ہے، وہ مطلب یہ شعر پڑھتے ہی ہمیں احساس یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی نظر انداز شدہ ضرورتوں کو زندہ کر دیتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم جن ضرورتوں کو محسوس کرنا اور سمجھنا اور اپنے اندر موجود دیکھنا بھول چکے تھے، جن سے ہم خود کو خالی کر چکے تھے، اور اس خلا کو گھٹیا چیزوں سے بھر چکے تھے، اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو وہ جو زاویہ روح تھا اسے کباڑ خانہ بنا رکھا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں پھر جیسے مائل کرتی ہے کہ اس کی صفائی کرو اور اس کی اصل حیثیت میں اسے بحال کرو۔ تو آتش عشق پڑی، عشق کے سامان، آتش عشق پڑی عقل کے سامان میں آ۔ اب یہ سامان کا استعمال، عقل کا یہ پہلو، عشق کی یہ قہاری، یہ سب چیزیں، یہ تمام نسبتیں لفظ کی سطح پر بھی ہمارے لیے بالکل اجنبی ہو چکی ہیں، لیکن اس بیان میں اتنا زور ہے کہ وہ اپنے اجنبی پن کو ایسا نہیں رکھتا کہ ہم اس سے آنکھیں چرا لیں اور اس پہ توجہ نہ دیں،
یہ اس اجنبی پن کو جو ہے وہ باعث کشش بنا دیتا ہے ہمارے لیے. یہ شاعر کا کمال ہے کہ بھئی آپ بڑی بڑی تھیری بنا رہے ہیں، عقل اسے کہتے ہیں. اور عشق کی تو خیر اب تھیری بنانی بھی چھوڑ دی گئی، اب تو عشق جبلی رہ گیا ہے. تو اور پھر سامان اسے کہتے ہیں. تو نہیں، سامان بھی متروک ہے، یعنی سامان بھی اب یہی سب ہے، میز کرسی وغیرہ صوفہ وغیرہ. تو ہم نے اس کو بھی بالکل ہی جیسے پروفین بنا دیا ہے، بالکل ہی گھٹیا بنا دیا ہے، اور بالکل ہی بے کشش بنا دیا ہے. مطلب بے کشش روح کے لیے، بڑے دماغ کے لیے. اور پھر اس سارے سامان اور عقل اور فلاں اور جو ہمارے بڑے بڑے لفظ ہیں جن میں ہم زندگی گزارتے ہیں، جن سے ہم اپنے ذہن کی تربیت کرتے ہیں، جو ہمارے ذہن کے لیے سانچوں کی حیثیت رکھتے ہیں، جو ہمارے احساسات کی دنیا کے حدود بنا دیتے ہیں، اس طرح کے لفظوں کو ہم نے جیسے بالکل آبجیکٹس کی طرح استعمال کرتے ہیں، اور وہ بھی گھٹیا قسم کے. اور پھر ان پہ فخر کرنے کی عادت بھی ڈال لی ہے. تو جو شخص کمتر کا ضرورت مند ہے اور کمتر کی طرف مائل ہے، اس میں حیرت کہاں سے آئے گی، اس میں فرحت کہاں سے آئے گی، اس میں اپنے آدمی ہونے کا احساس اور اس احساس سے وابستہ جو ہیں وہ ذہنی تصورات، وہ سب کہاں سے آئیں گے. تو یہ اشعار اس طرح کے جو ہیں یہ ہمیں ہماری مفلسی کا احساس دلا دیتے ہیں کہ ہم سامان کو نہیں سمجھتے تھے جیسا اس شعر میں آیا ہے، اور ہم عقل کو بھی بہت ایبسٹریکٹ اور فلسفیانہ انداز سے اور بالکل کسی ایک پیچیدہ سی مشین کی طرح تجزیہ کر کے یہ وہم کیے ہوئے ہیں کہ ہم عقل کو سمجھتے ہیں. تو وہ عقل ہماری ہی بنائی ہوئی ہے، اور اس میں پیچیدگی اور سہولت اور یہ سب ہم نے کیا ہوا ہے. تو ہم نے عقل کو اس کی آزادی کے ساتھ، اس کی انسانیت کے ساتھ تو سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. تو استعمال کیا کریں گے؟ ہم تو کہتے ہیں عقل بالکل لاجیکل ہونی چاہیے، اور علم یہ ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے. یعنی ہم کو جانوروں کی سطح پر عقل کے فوری مصداقات درکار ہیں. تو اب ہم عقل کیا سمجھیں کہ شعر میں کیا ہے عقل؟ تو بہرحال تو اب آتش عشق، اب جس کو شعلہ طور کی گرمی محسوس نہیں ہوتی، وہ آتش عشق کو کیا جانے، اور وہ اس پر کیا حیران ہو کہ عقل کا پورا جمع جتھا، یعنی عقل کے پاس جو کچھ جمع پونجی ہے وہ سب پہ یہ جو آگ کا ایک شعلہ ہے اسے راکھ کر دیتا ہے. اور یہ عقل کا راکھ ہو جانا یہ المیہ نہیں ہے، یہ تربیہ ہے. اب اس کو وہ کسی نئے آدمی کہو کہ یا تمہاری عقل کو راکھ کر دیں گے ایک ایسے تجربے سے، ایک پیشن سے، تو وہ مطلب آپ سے ملنا چھوڑ دے گا. تو اب یہ مطلب میں شرح نہیں کر رہا، شرح ان کی بڑی بڑی ہے. تو دیدہ حیران، ہم کیا جانیں دیدہ حیران کیا ہوتا ہے؟ مطلب دیدہ حیران جو ہے وہ غیب دیکھنے کے عمل میں اندیکھے کی کشش کو محسوس کر لینے، اندیکھے کی پریزنس کو بینائی میں گوندھ لینے سے جو کیفیت آنکھوں پہ آتی ہے وہ دیدہ حیران بناتی ہے. تو اب مطلب یہ کہ غیب کو دیکھا بھی اور یہ بھی معلوم ہے کہ دیکھ سکتے بھی نہیں ہیں. تو حیرت اسی کو کہتے ہیں نا کہ نہ بے حصولی یعنی فقدان مکمل ہے، اور نہ حاصل جو ہے وہ مکمل ہے.
تو جب دونوں ہی نامکمل ہیں اور دونوں ہی تجربے میں ہیں تو اس سے جو کیفیت پیدا ہوگی وہ تحیر ہے، وہ حیرت ہے، وہ پروڈکٹیو ہے، وہ عقل کو بھی جیسے خوش رکھتی ہے، وہ دل کو بھی جیسے مستعد اور پرجوش رکھتی ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں کیا پتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو اب اسی طرح سے پنجے عشق نے بےتاب کیا جب سوں مجھے، کتنی اس میں وہ ہے کھرا پن اور سچائی، اور بالکل کوئی ڈیکوریٹو انداز نہیں، کوئی جال سازی نہیں، کوئی تکے میں کہی ہوئی بات کا تاثر نہیں ہے، جو آج کل کے شاعروں کی اکثریت کی پونجی وہی ہے۔ تو سب کچھ جیسے بہت اپنائیت کے ساتھ اور ایک جیسے روزمرہ کے محاورے کی حیثیت سے بیان کیا جا رہا ہے کہ پنجے عشق نے بےتاب کیا جب سوں مجھے، چاکے دل تب سوں بسا چاکے گریبان میں آ۔ اب یہ پوری مناسبتیں، ان میں جو ہے وہ معنوی نسبتیں، ان سے بننے والی تصویر میں جو ایک نیا پن پیدا ہوتا ہے چاکے دل اور چاکے گریبان کی رعایت سے، تو وہ سب جو ہے وہ مصوری کے بہترین جدید ترین معیارات کو ناکافی بنانے کے لیے ناکافی بنا سکتا ہے۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ فرض کیا کہ وہ مائیکل اینجلو کا کوئی مجسمہ، کوئی تصویر، وہ پکاسو کے میں بنائے ہوئے معیار، یعنی اس معیار پہ جس کی روح سے پکاسو بڑا پینٹر ہے، اس معیار پر بھی وہ اس معیار کو کمتر ثابت کر دے گا مائیکل اینجلو، اور پکاسو کو ہمیشہ اپنے آگے حالت رکوع میں رکھے گا۔ تو یہ ہوتی ہے قدامت، اور قدامت ہی کا موجب جدیدیت ہونا، موجب جدت ہونا۔ تو پنجے عشق، اب پنجے عشق جیسے وہاں وہ آگ ہے، یہاں کوئی پتہ نہیں کوئی خوفناک چیز ہے کہ جب سے عشق کے ہاتھ نے، عشق کے جیسے تصرف والے ہاتھ نے، عشق کا وہ ہاتھ جو جنوں کے ارادے کے تحت ہے، جو حاکمانہ تسلط اور تصرف اور قبضے کے لیے بنا ہوا ہے، تو جب عشق نے مجھے بےتاب کیا، پنجے عشق نے بےتاب کیا۔ اب آپ نے غور کیجئے کہ پنجے عشق مثال طور پہ شیر کا پنجہ ہے، شیر یہاں وہ ڈرانے کے لیے کہا ہے نا، پنجے عشق کی ہیبت بتانے کے لیے۔ تو شیر کے پنجہ مجھے ڈرائے گا، مجھے بھگائے گا، مجھے بے ہوش کر دے گا، یا مجھے چیر پھاڑ دے گا۔ اس میں یہ بےتاب کرنے والی صفت کہاں سے آئی؟ کوئی کہے گا کہ یار شیر نے پنجہ میری طرف بڑھایا تو مجھ پہ بےتابی طاری ہو گئی، تو آج کے زبان میں تو یہ بالکل غلطی سمجھی جائے گی، اور یہ بالکل جیسے ایک پینڈو پن ہوگا۔ ہمیں یہ احساس نہیں کہ ہم پینڈو بھی نہیں ہیں، ہم تو جاہل و اجہل ہو کے رہ گئے ہیں زبان کی طرف سے، اور زبان کی نسبت سے پیدا ہونے والے ادراکات کے افلاس میں مبتلا ہیں، احساسات بانجھ ہو چکے ہیں۔ تو ہم کیا جانیں کہ پنجے دل سے بےتاب ہونا کیا ہوتا ہے؟ پنجے عشق سے یہاں بےتاب ہم نے کیونکہ سب لفظوں کو سکیڑ رکھا ہے کہ بےتاب کا مطلب آرزو مند ہونا اور بہت شدید خواہش مند ہونا، یہ لیتے ہیں ہم اپنے روزمرہ میں۔ ہم یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ بےتاب کا مطلب مجبور بھی ہوتا ہے،
بیتاب کا مطلب جو ہے وہ ایسا جنون، ایسا جوش عشق بھی ہوتا ہے جو مجھ پر سے میرا اختیار ختم کر دیتا ہے، جو میرے ہونے کے تصور کو دھندلا دیتا ہے، جو میرے اندر اپنے انکار کے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ تجھ میں کیا رکھا ہے، کر کے دکھا اس کے سامنے کچھ۔ تو وہ گویا میرے ہونے میں میرے نہ ہونے کی جو ہے وہ حقیقت کو جیسے غالب حالت میں لا کر میرے تجربے میں رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے بیتاب۔ بیتاب کہتے ہیں بے طاقت، جس میں کوئی زندگی نہ ہو، جس میں کوئی حرارت نہ ہو، جس میں کوئی جیسے احساس وغیرہ بھی نہ ہو۔ تو ناتواں، مجبور، بے طاقت، بے بس، اس معنی میں ہے بیتاب کہ عشق کے بادشاہ پر جلال نے جب مجھ پر قبضہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پنجہ بڑھایا، پنجہ ہمیشہ پکڑنے کے لیے بڑھایا جاتا ہے، تو جب بڑھایا تو میرا دل جو ہے وہ اپنے آپ سے نکل کر میرے گریبان میں آ گیا، یعنی چاک دل جو گریبان میرا پہلے سے چاک تھا وہ اسی کا ایک حصہ بن گیا۔ اب اتنا زبردست یہ ایک گروٹسک سا ہے اور اتنی زبردست اس کی ایک ریئلسٹک ویلیو ہے، اور اتنا زیادہ زوردار اس میں ایک طرح کا جیسے انہونا پن جو ایبسرڈیٹی کو آج کے ذہن کے لیے چھوتا ہوا دکھائی دے گا، یہ سب کچھ ہے جمع اس میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسے ٹرانس میں لے لینے والا کوئی طلسم پیدا ہو جاتا ہے اس ایک تصور سے، اس ایک تصویر سے کہ چاکے دل، چاکے گریبان میں آ بسا۔ آ بسا کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کے چاکے گریبان میں آ گیا، کیونکہ چاکے گریبان کر لینے کے باوجود پنجہ عشق میری طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ چاکے گریبان میں نے جنون میں کیا تھا عشق حاصل کرنے کے لیے، عشق کا معمول بننے کے لیے، تو وہ قبول ہی نہیں ہوا، عشق نے میری طرف توجہ ہی نہیں دی، عشق کے بادشاہ پر جلال نے، کہ چاکے گریبان کو میرے کچھ اس نے اہمیت ہی نہ دی۔ تو اس کی ہیبت ایسی ہوئی کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ دل کو جھپٹنا چاہتا ہے اور دل کو چاک دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میں نے اس میں جو ہے وہ کیونکہ دل کا چاک میرے تجربے میں نہیں تھا، کیونکہ میری عقل تو آج کل کے MBBS ڈاکٹر جیسی ہے کہ دل کیسے دو ٹکڑے ہوگا، تو وہ جو ہے وہ گھبرا کے جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چاک نہ دیکھتے ہوئے واپس ہو جائے، تو میرا دل اپنے وہ چاکے گریبان کا حصہ بن گیا کہ یہی چاک دیکھ کے وہ اس کو پکڑ کے اٹھا لے گا اور اپنا بنا لے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ جلال کی کیفیت، خوف کا ماحول، کچھ سمجھ میں نہ آنے والی صورتحال اور اپنے کردار کو بالکل انجام نہ دے سکنے والی بے بسی کا ماحول اور سچویشن، اور اس میں سے طلوع کرتا ہوا ایک احساس، ایک تخیل، اور بے بسی کو قابل فخر بنا سکنے والی طاقت حاصل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ سب ہم لوگ سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ بھائی ہم لوگ تو مراد مجھے آپ سمجھیں، میں اپنے آپ کو یہ سب کہہ رہا ہوں۔ اب یہی ولی جو ہیں جو اپنے تن جو اپنے تن کو مثل جوع بار اول کیا پانی۔ اب ترتیب دیکھیے کہ یہ عمل کیسے ہو رہا ہے۔ جو اپنے تن کو
مثل جوئے بار اول کیا پانی، ہوا اس سرو قد سوں ہم کنار آہستہ آہستہ۔ اس میں مطلب یہ جادو کا منظر ہے، جادوئی منظر ہے، اور بالکل نئے محاکات، نئے احساسات، نئے تصورات، حتیٰ کہ جذبات بھی نئے، مطلب ہر چیز بالکل نئی ہے۔ اس کا کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم پہلے سے جاننے یا محسوس کرنے کا وہم بھی کر سکیں۔ کہ اب کیا ہے، شعر کیا ہے کہ جس نے، وہ عاشق جس نے اپنے تن کو، جسم کو جوئے بار کی طرح، چلتی ہوئی ندی کی طرح پہلے پانی کیا، یعنی جس نے اپنے تن کو گھلا دیا، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اس کو جو ہے وہ جو سرو قد ہے، وہ سرو جو محبوب، وہ سرو پھر اپنے ساتھ معانقہ کرنے کی آہستہ آہستہ رخصت دیتا ہے۔ اب اس میں رفتار استادی بھی ایسی ہے کہ ہمارے وہم و گمان سے باہر کی کرافٹس مین شپ اور لفظ پر قدرت کا یہ ثبوت ہے۔ تو اب اس میں یہ کہ تن کو پانی کرنا، یہ روزمرہ ہم بھول چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آب و خاک کی ترکیب سے بننے والے جسم کو خاک سے دستبردار کروانا اور پانی کی لطافت میں اس کو صرف کرنا۔ تو جس نے اپنے آپ کو اس طرح کی لطافت پیدا کر کے دکھا دی اپنے اندر، جس نے اپنے ہونے میں کثافت کے دخل کو ختم کر دیا، وہ اس سرو قد سے جیسے ہمکنار ہو سکتا ہے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ۔ اب جوئے بار کی رفتار بھی آہستہ آہستہ ہوتی ہے، ادھر بھی اشارہ ہے۔ تو اب مطلب یہ بہت عجیب سا منظر ہے نا کہ سرو قد کو جیسے پانی درکار ہے۔ عشق محبوب کو شاداب رکھتا ہے اگر سچا ہو۔ تو اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ سچا عاشق چشمے اور جوئے بار کی طرح ہوتا ہے، شفاف پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، تو وہ ملتا رہے تو محبوب شاداب رہتا ہے، یعنی محبوب اس وقت گویا دل میں رہنے والی حالت میں رہتا ہے۔ تو اب مطلب بہت ہم کنار کہا، میں نے پہلے اس کو ہم کنار پڑھنے کی غلطی کی، تو وہ غلطی اس طرح کی، مطلب یہ اس غلطی کو بھی جائز کر رہا ہے یہ شعر، کہ وہ کنار کنارے کو کہتے ہیں، کنار آغوش کو کہتے ہیں۔ تو کنار بھی کرو تو جوئے بار کی رعایت سے کنارہ ہے، اور سرو بھی جوئے بار کے کنارے ہی پر ہے، تو وہ بھی کھپ جاتا ہے، گو کہ وہ مطلوب، وہ معنی مطلوب نہیں ہے، لیکن ایسے لفظوں کی ایک کہکشاں سی بنا دی ہے کہ جو ضمنی معنی پیدا کرتی ہے، جو غلط فہمی کو بھی قبول کر لیتی ہے اپنے لیے ایک جمالیاتی عنصر کے طور پر۔ اور مثل کا لفظ، مطلب ہم بڑے فلسفہ داں بنتے ہیں، ہم بڑے وہ کہ پلیٹونک آئیڈیلزم اور فلاں ڈھیما کرتے رہتے ہیں، خاک نہیں سمجھتے۔ اس میں مثل کو تن کے ساتھ لا کے دکھایا ہے انہوں نے۔ یہ اعلیٰ درجے کے فلسفیانہ اور عارفانہ شعور کے بغیر اس طرح کی رعایت لفظی ممکن ہی نہیں ہے۔ مثل کسے کہتے ہیں؟ مثل جیسے آئیڈیا کو کہتے ہیں، یا ایک شفاف تصویر کو کہتے ہیں، اور
یعنی کسی دوسرے کی تصویر کو مثل کہتے ہیں، دوسرا شفاف ہے یا نہیں ہے، لیکن مثل جو ہے وہ شفاف ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جوئے بار بھی آئیڈیل ہونی چاہیے، یہ پانی بھی آئیڈیل ہونا چاہیے، اس کا فزیکل ہونے کی طرف اشارہ نہیں، یعنی مثل کہتے ہی تن سے وابستہ ہر طرح کی فزیکیلٹی کو جیسے نگیٹ کر دیا ہے۔ اب یہ کوئی اور پھر مثل اٹھان کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی آئیڈیا اور وہ جو فارم ہے یہ تعلق ہے مثل اور تن میں، اور مثل اور جوئے بار میں، اور مثل اور پانی میں۔ تو اب اتنی رعایتیں رکھنا، اور اس میں کوئی دھوم دھڑکا نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، بالکل عام سی زبان، عام سے لہجے، عام سے اسلوب، عام سے روزمرہ میں سب کچھ بیان کر دیا۔ اچھا لگتا ہے بھائی آج ولی ہی کے یہ شعر ہو پائیں گے، وہ اب کیا کریں اتنا زیادہ وہ۔ خیر میں ایک شعر پڑھ کے پھر سراج اورنگ آبادی کے تبرکاً پڑھ تو دوں نا۔ تو یہ جو ولی کے جو انتخاب کیا تھا جلدی جلدی میں، اس کا یہ آخری شعر ہے کہ ولی اس گوہر کان حیا کا وصف کیا لکھوں، ولی اس گوہر کان حیا کا وصف کیا لکھوں، وہ یوں آتا ہے میرے گھر میں جوں سینے میں راز آوے۔ اب یہ تو بالکل سمجھنے کا یہ شعر تھوڑی تقاضا کر رہا ہے، یہ سمجھنے کے عمل کو جیسے گستاخی قرار دے رہا ہے۔ یہ اتنی پیورٹی کے ساتھ ہے، یہ اتنی انٹرنلائزڈ فارم آف ایکسپیرینس اور وہ کیا نام ہے امیجینیشن ہے کہ یہ آپ کو سمجھنے، آپ کے سمجھنے سے آلودہ ہو جائے گا، اور سمجھ میں تو آ ہی رہا ہے۔ پہلی مرتبہ جو ہے بس وہ دماغ کو اتنا ہی کافی ہے، یہ ویسے ہی سے پر ڈال دیتا ہے کہ محبوب کو کان حیا کا گوہر کہنا۔ کان حیا بالکل نئی ترکیب ہے، حیا کی کان، تو وہ حیا کی کان کا سب سے قیمتی اور مطلب عالی قدر گوہر ہے۔ اب ذرا اس کو غور کیجئے، اب اس طرح محبوب کو دیکھتے ہیں، حیا کے حوالے سے محبوب کو دیکھا جاتا ہے، تو اب اس میں جو ہے کہ حیا کہتے ہیں کہ یعنی گوہر کان حیا کا مطلب یہ ہے کہ جس کو دیکھنا بھی جو ہے وہ آنکھوں کے لیے جو عجوبہ بن جائے، جس کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھوں کو تیاری کرنی پڑے، جس کو دیکھنے سے پاکیزگی اور روشنی اور چمک پیدا ہوتی ہو، اور حیا یہ گوہر حیا کی کان کا گوہر ہے۔ تو اب اس سے یہ ہوا کہ اس کا اندیکھا جو ہے وہ اس کے دکھائی دیے جانے کی کشش سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کو محبوب بنانے کا سبب اس کا اندیکھا پن ہے، اس کو دیکھنا اس کے عاشق بننے کا سبب اصلی نہیں ہے، بلکہ اس کو دیکھنا اس سبب غیبی پر عمل کرنے کا انعام ہے، ایک جزوی سا انعام ہے۔ تو اب یہ سب جو ہے اس سے جو پیکر بنتا ہے محبوب کا، اس کا ظاہر بھی آئیڈیل فارمیشن کے ساتھ ہے، اور محبوب جیسا کہ ہے، محبوب جس روایت وجود میں ہے وہ پورا جیسے اوریجن کے ساتھ بیان کر دیا کہ محبوب غیبیت رکھتے بغیر محبوب ہو ہی نہیں سکتا،
اوجھل رہے بغیر اس کا ظاہر بھی بے معنی ہو جائے گا وغیرہ۔ اور یہ تشبیہ دیکھیے، یہ میرے خیال میں اردو کی اگر مطلب میں اس وقت جس مطلب کیفیت میں ہوں اس میں کہوں گا کہ یہ اردو کی پوری شاعری میں وجود میں آنے والی سب سے بڑی تشبیہ ہے۔ جیسے پہلے ہم کہتے تھے کہ وہ کیا حنائے پائے خزاں ہے بہار، بہت خوبصورت ظاہر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ اس سے زیادہ لگتی ہے کہ بہار کو حنائے پائے خزاں کہنا بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ولی کا یہ کہ وہ محبوب کا گھر میں آنا ایسا ہے جیسے سینے میں کسی راز کا آنا، اور راز مطلب حقیقت الحقائق کا آنا، اور راز اور حیا میں جو نسبت پیدا کی ہے یہ استادوں سے نہیں ہو سکتی، بڑے بڑے استادوں سے۔ یہ میر پیدا کر لیتے تو فخر کرتے، تو حیا میں بھی چھپاؤ ہے اور راز میں بھی چھپاؤ ہے۔ تو کہتے ہیں میرے گھر میں بھی وہ آتا ہے، یعنی بالکل میرے مطلب میرے گھر میں آ جاتا ہے، مہمان بن جاتا ہے، تو کیا پردہ رہا، گھر میں جب آ گیا تو پردہ ختم ہو جاتا ہے نا۔ ہماری روایت میں بھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پردہ ختم ہو جاتا ہے وہاں بھی وہ اپنے پردے کو یعنی اپنی اصل کے پردے کو جو ہے وہ نافذ رکھتا ہے۔ تو وہ اپنا ظاہر جہاں جب وہ مجھ سے دور تھا تو وہ گوہر کی طرح تھا، مجھ سے نزدیک آنا پسند فرمایا تو وہ راز کی طرح ہو گیا، یعنی اب وہ گوہرے وہ کان حیا سے نکلا اور اس نشیمن قلب میں آ کر مکین ہو گیا راز کی طرح۔ وہ نکلا بھی راز کی طرح تھا اور مقیم بھی راز کی طرح ہوا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ کان حیا اور قلب یعنی عاشق کا دل، عاشق کا گھر، اس میں جو مناسبتیں ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اگر کھل جائیں تو ہمارے اعصاب اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ گھر اور کان حیا ان دونوں کو جوڑ کے دیکھیں۔ کان حیا سے نکلا، خانہ دل میں آیا، خانہ عاشق میں آیا۔ اس کو اور کان حیا سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ کان حیا میں وہ بنا ہے نا وہ گوہر، تو کان حیا میں بننے والی اپنی پوری بناوٹ کو اس نے عاشق کے گھر میں مزید مکمل کیا، اس سے دستبردار نہیں ہوا، یعنی گوہر ہی رہا، اور گوہر ہی رہنے کے نتیجے میں اس نے ترقی کی اور راز بن گیا۔ راز ظاہر ہے گوہر سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس میں لفظی رعایتیں میں نہیں دیکھ رہا ابھی، مطلب عرض نہیں کر رہا، لفظی رعایتیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں ولی کے یہاں کہ وہ واقعی میر کی دسترس میں آ جائیں تو وہ اس پہ فخر کریں۔ جو میر لفظی رعایتوں کے بادشاہ ہیں ہماری روایت میں، وہ بھی ولی کو کراس نہیں کر سکے لفظی رعایات میں۔ تو یہ جناب یہ تو گفتگو ہو گئی۔ اب ایسے ہی شعر سن لیجئے 4-6 سراج اورنگ آبادی کے، وہ جب اسی اس میں سراج اورنگ آبادی میرے بہت پسندیدہ شاعر ہیں ولی کی طرح۔ یہ عجب ہے کہ دن کوں تاریکی کوں کو، یہ عجب ہے کہ دن کوں تاریکی، رات کوں آفتاب دیکھا ہوں۔ اب اتنا سر ریئلزم آج والوں میں دکھائیے کہ یہ کوئی فرض نہیں کر رہے
یہ کہہ رہے ہیں یہ تاریکی موجود ہے، دن اندھیرا ہوتا ہے، دن میں اندھیرا ہوتا ہے، رات میں آفتاب سورج نکلتا ہے، یہ ہے، ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن کیونکہ میں عادی تھا وہ دن کو روشن اور رات کو سیاہ دیکھنے کا، تو تھوڑا عجیب سا تو لگ رہا ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے، میں سچ بول رہا ہوں۔ اب آپ اس تصور کے ساتھ روز و شب کو دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے زیادہ پستی اور کتنی زیادہ عسرت میں مبتلا تھے۔ اب ہوا سب سے میں نہیں، اب ہوا سب سے فارغ التحصیل۔ فارغ التحصیل کا استعمال دیکھا آپ نے کہ اب میں سب سے فارغ التحصیل ہو گیا۔ فارغ التحصیل کا ہم صرف ایک مطلب سمجھتے ہیں کہ ڈگری حاصل کر لینا، یعنی ایم.اے کر لینا ہے، جو تعلیم سے فارغ ہونا، یہ فارغ التحصیل ہے۔ انہوں نے یہ معنی رکھتے ہوئے اس کو طلب اور حصول کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے کہ اب مجھے کوئی چیز حاصل کرنے کی تمنا نہیں رہی، ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہ ذرا کر کے کوئی دیکھے کہ فارغ التحصیل کا یہ مطلب کسی کے وہم و گمان میں بھی آیا ہے، جو لغوی مطلب ہے، لغوی طور پہ بھی صحیح ہے۔ اور بے خودی کی کتاب دیکھا ہوں، کہ میں نے بے خودی کی جب سے کتاب دیکھی ہے، بے خودی کا صحیفہ جب سے دیکھا ہے، بے خودی کو کا ظرف جب سے دیکھا ہے، تو میں نے پھر اب ہر چیز سے جیسے کنارہ کش ہو گیا، ہر چیز سے فارغ ہو گیا، ہر تعلیم میں کامل ہو گیا، ہر علم میں کامل ہو گیا۔ اچھا یہ تو اس میں بھی بولنا شروع کر دیا، آپ شعر ہی پڑھتے ہیں۔ ہے جنبش مژگاں میں تیری تیر کی آواز، ہے جنبش مژگاں، پلکیں جھپکانے کی آواز، کبھی ذہن میں آیا ہے کسی کے کہ اس کی آواز ہو سکتی ہے جنبش مژگاں میں تیری تیر کی آواز، اس تیر میں ہے صید کی تکبیر کی آواز۔ اب نہیں بولیں گے نہیں، اب وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو حیرت کے مقامات میں قانون نوا نہیں۔ حیرت مقامات یہ موسیقی کی اصطلاح ہے۔ حیرت کے مقامات میں قانون نوا نہیں، ہے ساز خاموشی لب تصویر کی آواز۔ اور دھوپ سے غم کی تازگی ہے اسے، دھوپ سے غم کی یعنی غم کی دھوپ سے غم کی تازگی ہے اسے، دل نہیں ہے گلے دوپہری ہے۔ اور وحشی دشت بے خودی ہے سراج، وحشی یہاں ہرن کے معنی، وحشی دشت بے خودی ہے سراج، گرچہ عالم کے نزد شہری ہے۔ مطلب کیسا لطف ہے، کیسی سادگی اور کیسی پرکار سادگی ہے، کیسی شفاف رنگینی ہے۔ یہ سب ہمارے تجربے، تخیل، علم، ذہن، تصور سب سے خارج ہو چکی ہیں نا۔ تو اب دیکھیے کہ ہم کن خزانوں کو اپنی غفلت یا اپنی گراوٹ سے کھو چکے ہیں، اور اس کے کھونے کے احساس سے بھی محروم ہیں۔ یہ جناب آج ہو گیا، اور انشاءاللہ کبھی اور کریں گے، وہ کیونکہ ذرا وقت مل جاتا ہے نا تو اور چیزیں بھی نکالتے، جو ان شعراء سے نکالتے جنہیں اب پڑھنے کا چلن نہیں رہا یا بہت کم رہ گیا، اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ محقق بن کے پڑھتے ہیں،
یعنی شاعری پڑھنے کی طرح نہیں پڑھتے انہیں، وہ کوئی تحقیقی ضرورت پڑھ لیا، بس یہ رہ گیا ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق۔